ماشاءاللہ یہ تھے حافظ الشام اشفاق صاحب جو آپ کے سامنے کلام اللہ سے چند آیات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ حضرات محترم، ہمارے معزز مہمان تشریف لانے والے ہیں، چند ہی منٹوں میں آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ آج کی اس تقریب کا عنوان ولادت مصطفیٰ اور عظمت قرآن کانفرنس ہے۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ اصل چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یقین مانیے کہ یہ انکار کرنے والے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے والے، یہ صحابہ اور اہل بیت کو نہ ماننے والے ہمیشہ یہ جلتے رہے، اور اہل ایمان، اہل اسلام، اہل قرآن یہ کام کرتے نظر آئے، اور یہ جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہمیں نظر آئے۔ کبھی گردنیں کٹا کر دیکھا، کبھی انہوں نے اپنی ماؤں کے سامنے اپنی گردنیں کٹائیں، کبھی اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو یتیم کرا کے چھوڑا۔ تو یہ کمال انہی کا ہے۔ حضرات محترم، واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو مکمل کر کے چھوڑتا، اللہ ان اہل قرآن کو کامیاب کر کے چھوڑتا ہے، اللہ اس راستے میں آنے والوں کو کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آج کے اس دور میں دیکھنے میں یوں آیا کہ انہوں نے صحابہ کو بھی نہ چھوڑا۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سرعام قرآن کا انکار نہیں کرتا، بالکل ڈائریکٹلی یہ پیغمبر کا انکار نہیں کر سکتے، یہ اسلام کا انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی گردنیں کٹ جائیں گی، اور اہل ایمان جو ہے نا یہ بالکل ہوشیار ہے۔ ان کا وتیرہ کیا ہے، طریقہ واردات کیا ہے کہ جنہوں نے دین کو پہنچایا، جنہوں نے قرآن کی حفاظت، ان پر حملہ کرو، ان کی ذات پر حملہ کرو، ان کی مشن پر حملہ کرو، ان کے نسب العین پر حملہ کرو، انڈائریکٹلی تم قرآن پر حملہ کرو گے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ آج جن لوگوں نے صحابہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، اور اس سورج کے سامنے انگلی رکھنے کی کوشش کی، در پردہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، در پردہ وہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، در پردہ وہ اسلام کو نہیں مانتے۔ وہ اس لیے کہ آج انہوں نے صحابہ پر تبرہ کیا ہے، آج انہوں نے صحابہ کو نہیں چھوڑا، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفعت کو نہیں بخشا، کل وہ قرآن کو نہیں بخشیں گے۔ آنے والی نسلیں قرآن سے بالکل بے خبر ہو جائیں گی۔ اس وقت یہ کہا جائے گا نا کہ یہ جو صحابہ تھے ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا، اس لیے قرآن ہمارے پاس پورا نہیں آیا، پورا نہ آ سکا۔ انہوں نے جو احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے وہ سچ ہے، اس لیے کہ ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ تو ہماری آنے والی نسل کیا کہے گی کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ ایک شخص وہ کردار سے اچھا نہیں ہے،
تو اس نے نبی سے روایت کیا اچھی کی ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات آپ سے نشین کر لیں، تقریریں تو ہم بہت سنتے ہیں اور آج بھی سن رہے ہیں، لیکن اگر ہمارا ایمان نہیں بچے گا نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان تب بچے گا، ہمارا ایمان تب بچے گا جب صحابہ بچیں گے، ہمارا ایمان تب بچے گا جب اہل بیت بچیں گے، ہمارا ایمان حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ متصل ہے، ہمارا ایمان اگر ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے، ہمارا ایمان عثمان و علی کی وجہ سے ہے، ہمارا ایمان عبداللہ ابن مسعود اور حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ قربانیاں ان لوگوں نے دے کر یہ قرآن ہم تک پہنچایا۔ اس لیے وَلَوْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو جو قرآن ہے، اس نور کو جو حدیث ہے، اس نور کو جو حضور کی سنت ہے، اس کو پہنچا تک چھوڑے گا، پہنچا کر بھی چھوڑے گا اور مکمل کر کے چھوڑے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کے دل میں بغض رہے گا، کینہ رہے گا، حسد رہے گا، تو امیر معاویہ چڑھتا ہوا حضور کے قدموں میں چلا جائے گا، اور پھر یہ بغض اور کینہ رہے گا، عثمان و علی حضور کے قدموں میں ہوں گے، یہ بغض اور کینہ ہوگا، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس ایک جگہ بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم